الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا ومغفرة موتانا. اللهم اغفر لحينا وميتنا أجمعين.
اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا۔ بارش ہوتی ہے، موسم اچھا ہو تو کچھ منظر دل کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ سفر کرتے ہوئے آنکھوں کے سامنے کچھ مقامات پر بہت خوبصورت مناظر آتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے منظر ہوتے ہیں، بڑے پیارے سین ہوتے ہیں۔ وہ منظر قرآن کریم میں کچھ بہت خوبصورت ہیں، کچھ بڑے ہولناک ہیں۔ جس طرح زندگی میں کچھ موقعوں پر بڑی خوشیاں ہیں، کہیں دکھ ہیں، سفر میں خوبصورت اور برے مناظر آتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے بھی اپنا مزاج بنا لیجئے، منظر ڈھونڈیے، ان مناظر کو، ان کی خوبصورتی کو محسوس کر کے اس سے لطف اندوز ہو کے اس کو اپنے لیے دعا بنائیے۔ کچھ منظر ہوتے ہیں بڑے ہولناک ہوتے ہیں، بڑی تکلیف دہ ہوتے ہیں، قرآن میں ہوتے ہیں۔ ان مناظر کو ڈھونڈ کر ان کے ذریعے اپنا احتساب کیجئے، ان کو اپنی دعا بنا کر ان سے پناہ حاصل کر لیجئے۔ قرآن کریم کے کچھ مناظر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وسیق الذین اتقوا الی ربہم وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا۔ اور جن لوگوں نے زندگی اپنے رب سے ڈر ڈر کے گزاری، ان کو جنت کی طرف مہمان بنا کے ایک گروپ بنا کے لے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤہا، جب جنت کے پاس پہنچیں گے، جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ رک جائیے، یہ آیت ختم نہ کیجیے، آیتوں کو ختم نہ کیا کریں، آیتوں کے درمیان رکنے کا مزاج بنائیے۔ آیتوں کے گول دائرے اجمی لوگوں کے لیے یا قرآن کے خاص حساب کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ضرور وہیں پہ جا کے سانس لیں۔ تدبر کرنا ہو تو آیت کے درمیان جملوں کو دیکھیے، سمجھیے، اور اس کے بعد ان کو اپنا نور، اپنی ہدایت، اپنا مزاج، اپنی خوراک، اپنی موسیقی، اپنا سب کچھ بنا لیجیے۔ قرآن کہہ رہا ہے حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے اور ان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ یہاں پر رک جائیے، رکنے کا مقام ہے۔ یہاں پر اللہ سے قرآن کریم کی تلاوت روک کر، ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ نیچے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے کہ اے اللہ مجھے بھی اس جنت تک پہنچا دینا اور ان میں سے بنا دینا جن کے لیے دروازے کھل جائیں۔ یہ ہے قرآن خوانی۔ خود پڑھ کے خود دعا کر لو۔ یہ آیت، یہ جملہ پڑھ کے پھر دعا کرنا، مجھے، میرے ماں باپ کو، میری ماں کو، باپ کو، بیٹوں بیٹیوں کو، بہنوں بھائیوں کو، جتنے پیارے ہیں ان سب کو اللہ یہاں تک پہنچا دینا، دروازے کھول دینا۔ یہ قرآن خوانیوں کے انداز ہیں صحیح۔ وہ کھانے کھلا کے، وہ پیسے دے کے، وہ منگوا کے، وہ قرآن خوانیاں اسلام دین میں نہیں ہیں۔ وفتحت ابوابہا، اور اس جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ آپ جب بیٹھے ہیں تنہا، آپ کے ذہن میں آیت ہونی چاہیے، آپ دعا کریں اللہ وہ قرآن پڑھا تھا، مجھے وہ رتبہ عطا فرما دے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اے اللہ اس مسجد کے سارے نمازی، جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں، دور سے نزدیک سے، اس مسجد سے جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں، اے اللہ ان سب کو یہ رتبہ عطا فرما دے۔ وفتحت ابوابہا، اس جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لہم خزنتہا، جنت کے دروازوں پہ کھڑے دربان اور ان کے نگہبان فرشتے کیا کہیں؟ سلام علیکم، ان کو سلام کریں۔ سلام کرنے والے کون؟ جنت کے دربان۔ کہیں طبتم، تم اچھے رہے ہو۔ اب یہاں پہ صدا بسو، فادخلوها خالدین، جنت میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے الاٹمنٹ تمہاری ہے۔ فادخلوها خالدین، اے اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ، ہماری اولادوں، ہمارے سب پیاروں کو یہ رتبے عطا فرما دے۔ کبھی رکے ہیں قرآن میں ایسے مقامات پر، کبھی دل للچایا ہے
کبھی ایسے مقام پہ رک کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے؟ عین غین سین شین صاد بڑے اچھے رتبے ہیں، لیکن وہ پہلا مرحلہ ہے، اس سے آگے کیوں نہیں جاتے؟ اس سے آگے اتنی زندگی گزر گئی، قرآن کا وہ لطف کیوں نہیں اٹھاتے؟ قرآن کے ان جملوں کو جو سادہ سے جملے ہیں خود کو نہیں سمجھتے۔ فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ اندر۔ اب دوبارہ اس آیت کا منظر دیکھیں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اب اگر میں عام روایتی انداز سے قرآن پڑھ رہا ہوں، جس طرح ہمارے عام لوگ پڑھتے ہیں، تو میں اس کو ایسے پڑھوں گا، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور آیت گول دائرہ ختم ہو گیا اور میں نے سانس لے لیا۔ یہ قرآن کا حق تو نہ ہوا۔ اس میں 7-8 جملے ہیں، ایک ایک جملہ دعا ہے، ایک ایک جملہ آپ کی خواہش ہے، ایک ایک جملہ آپ کی زندگی کا ہدف ہونا چاہیے، ایک ایک جملہ آپ کے بچوں، آپ کے ماں باپ، آپ کے عزیزوں پیاروں کے لیے، جس کو آپ چاہتے ہیں اس کے لیے وہ منزل ہے۔ ہم نے وہ منزل چھوڑ دی، ہم نے وہ دعا چھوڑ دی، وہ خواہش کرنے کا خیال ہی نہیں آیا، وہ اللہ سے مانگنے کا مزاج ہی نہیں بنا، ہم پڑھ کے چلتے بنے۔ وہ جو پڑھ کے چلتے بنے، اللہ اس کے اجر سے بھی محروم نہیں کرے گا۔ جو قرآن سے کچھ بھی جڑا اس کو بہت کچھ ملے گا، لیکن جو اتنے بلند مقامات تھے وہ ہم نے کیوں چھوڑ دیے؟ دوسری شکل یہ ہے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا، اور جن لوگ جو اپنے رب سے بچ کے آئے ان کو جنت کی طرف اکٹھا لے جایا جائے گا۔ یہاں پر 2 چیزیں ہیں، خاص 2 چیزیں۔ اتقوا ربهم، جو اپنے رب کے ڈر کے ساتھ یہاں پہ حاضر ہوئے، یہ صفت اپنے اندر پالنی چاہیے اور مانگ لینی چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے، ان کو لے جایا جائے گا، ان کو لے جایا جائے گا۔ یہ دعا ہے، اللہ مجھے بھی اس میں شامل فرما دے۔ یہ قرآن کے اس جملے کا کم از کم یہ 2 چیزیں ہیں، نکالنے پہ آئے تو بہت سی ہیں۔ اب قرآن کا یہ جملہ ہے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ جنت تک پہنچیں گے۔ پہنچنا، ابھی موت کا مرحلہ باقی ہے، بڑی سخت جھرجھریاں آتی ہیں، پھر قبر میں اترنا ہے، پھر وہاں پہ اسٹے ہے، وہاں کے مراحل ہیں، پھر وہاں سے نکلنا ہے، قیامت کے دن اٹھنا ہے، پھر حساب کے لیے ایک لمبا عرصہ ہوگا، پھر وہاں کی سختیاں ہیں، وہاں پہ پولیس رات سے گزرنا ہوگا، پھر جا کر جنت کا مرحلہ آئے گا۔ جاؤوہا، قرآن کا ایک جملہ، حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ اس جنت تک پہنچیں گے، یہ آپ کی دعا بن جانی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی اس جنت تک اپنی رحمت سے پہنچا دینا۔ میرے عمل، میرا کوئی کام، کوئی نیکی اس قابل نہیں۔ ہاں 2 چیزیں میری دولت ہیں، ایک میں لا الہ الا اللہ پہ قائم آیا، اور محمد الرسول اللہ کی نبوت پر ایمان رکھے، اور کسی کا سوچا نہیں۔ جاؤوہا، اس جنت تک پہنچا دینا۔ وفتحت ابوابها، یا اللہ تیری مخلوق کے لیے کھلے گا دروازہ، میرے لیے بھی کھلوا دینا۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم، اس کے فرشتے کہیں گے، دربان کہیں گے، جنت پہ کھڑے، دروازوں پہ کھڑے گئے نگہبان فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تم سب کو سلامتی ہو، طبتم فادخلوها خالدین، تم نے شاندار کیا، جاؤ سدا یہاں پہ رہو۔ اب بندے جب دروازے میں داخل ہوں گے، وقالو، کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سب تعریفیں، پہلا لفظ منہ سے کیا نکلے گا؟ الحمدللہ۔ وہ جو آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ، وہاں پہ بھی بار بار اللہ کی اس نعمت کا کہ وہ دوزخ بھڑک رہی ہے، اللہ نے ہمیں یہاں پہ شاندار جگہ ہے، ان کے منہ سے الحمدللہ نکلتا رہے گا۔ وہ بات کریں گے تو سلام علیکم کہتے رہیں گے، اور جب بھی ان کی بات کا اختتام ہوگا، اینڈ ہوگا، وہ فل سٹاپ ان کا الحمدللہ رب العالمین ہوگا۔ ہے نا منظر؟ اب قرآن کریم وہ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کر دیا۔ وہ سچا وعدہ جو خطبوں میں آپ سنتے ہیں، جو قرآن میں پڑھتے ہیں، جو حدیثوں میں آتا ہے، وہ جنتیں، وہ باغات، وہ نہریں، وہ مختلف قسم کی پاکیزہ شرابیں، وہ جوڑے، وہ بچے، وہ اولادیں، وہ وہاں کے کراکری، وہاں کے صوفے، وہ ساری چیزیں، وہاں کے باغات، وہاں کے چمچ، وہاں کے پلیٹیں، وہاں کے پیالیاں، سب کا قرآن میں تذکرہ ہے۔
الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض، اور اس نے اپنا سچا وعدہ کر دیا ہمارے سے، اور یہ ساری جو نظر آنے والی جنت کی زمین ہے یہ ہمیں وراثت میں دے دی۔ نتبوأ من الجنت حیث نشاء، ہم جنت میں جہاں چاہیں وہاں پہ جا کے اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں، جہاں چاہیں۔ فنعم اجر العاملین، کیا شاندار اجر ہے عمل کرنے والوں کا، یہ ان کا تبصرہ ہوگا وہاں پر۔ اب سوچیں، یہ جو منظر میں نے آپ کے سامنے 2 آیتوں میں رکھا ہے، اس میں اس منظر پہ کبھی رکے ہیں؟ اپنے لیے دعا بنائی ہے؟ کبھی اپنے لیے یہ دعا کی ہے؟ رک جائیں، قرآن پڑھتے ہوئے رکنا سیکھیں، پڑھتے ہوئے بس جلدی جلدی ختم کرنا، اس مزاج سے نکلیں۔ اگر آپ کو قرآن عربی میں سمجھ نہیں آتا، 6-7 مہینے کی محنت سے آپ قرآن کریم کو براہ راست سمجھنے کی صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں عربی میں سمجھ آتا، ترجمہ پڑھ کے وہاں پہ رکنا سیکھیں۔ اب یہ سارے کا سارا منظر یہ آپ کے لیے دعا ہے، خواہش ہے، ہدف ہے، منزل ہے۔ ماں کے سچے بیٹے ہو، باپ سے سچی محبت کرتے ہیں، تو یہ آپ کے ماں باپ کے لیے دعائیں ہیں، یہ ان کے لیے خواہشات ہیں۔ رکے قرآن پر، قرآن کریم کو تسلسل سے پڑھ کے ختم کر دینا وہ معمول ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہ تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، سوچنا، خواہش کرنا، دعا کرنا، اپنی زندگی کا حساب کرنا، اپنے آپ کو مبارک یا منحوس قرآن کے ذریعے ڈھونڈنا، یہ اپنا مزاج بنائیے۔ اتقوا ربهم من الجنت زمرا، جو اپنے رب سے ڈر کے جنت کی طرف آئے۔ اب اتقوا ربهم، آپ کے موبائل کی سکرین کیا اتقوا ربهم ہے؟ آپ کی گفتگو میں اتقوا ربهم ہے؟ آپ کے سچ اور جھوٹ میں اتقوا ربهم کتنا عمل دخل ہے؟ آپ کے پاکیزہ مال ہیں یا ناپاک مال ہیں یا ملا جلا کام چل رہا ہے؟ اتقوا ربهم، یہ اتقوا ربهم ایک جو اس آیت کے اس منظر کے اندر لفظ ہے، یہ آپ کا حساب ہے۔ آپ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے تو عزت چاہتے ہیں، حرمت چاہتے ہیں، کیا آپ کی نگاہیں سے دوسروں کی بیٹیاں اور دوسروں کی بہنیں بھی محفوظ ہیں؟ اتقوا ربهم کا فیصلہ اپنے کردار سے کر لیجیے، اتقوا ربهم کا فیصلہ اپنی جیب سے کر لیجیے، اتقوا ربهم کا فیصلہ اپنی رشتہ داری سے کر لیجیے، اتقوا ربهم کا فیصلہ اپنی چال سے، اپنے محلے سے، اپنی گلی سے کر لیجیے، اتقوا ربهم کا فیصلہ مسجد سے نہ کیجیے، پہلے جا کے اپنے معاملات سے کر لیجیے۔ اتقوا ربهم کو ڈھونڈیں سب سے پہلے اپنی رشتہ داری میں، اپنے حق مہر میں، اپنے قرضوں میں، اپنی وراثت میں، اپنے سودی یا غیر سودی کاروبار میں۔ جب اس طرح اپنے آپ کا احتساب خود کریں گے، پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ کی کتاب میرے ساتھ ہے اور مجھے سکھاتی ہے، میرے لیے ہدایت ہے، میرا نور ہے۔ لیکن اتقوا ربهم سن کر کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، دوسروں کا احتساب کریں گے، دوسروں پہ کیچڑ اچھالیں گے، دوسروں کا محاسبہ کرتے رہیں گے، تو خود منحوس ہی رہیں گے۔ اس لیے کہ زندگی اور کامیابی اپنے اندر خوبیوں سے حاصل ہوتی ہے، دوسروں کی خامیوں سے آپ کو کچھ نہیں ملتا، دوسروں کے گناہوں سے ان کو عذاب ملے گا، جنت آپ کی تو نہیں ملے گی۔ اتقوا ربهم، قرآن کا ایک جملہ، قرآن کا ایک منظر تھا، آپ کے سامنے رکھا۔ آئے پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا ایک اور منظر کتاب میں سے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہا لإحدی الکبر، یہ ایک اور بڑی نشانی پوری ہو چکی۔ نذیرا للبشر، انسانوں کے لیے وارننگ ہے، نذیرا للبشر، سب انسانوں کے لیے وارننگ ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اب تم میں سے جو چاہے وہ آگے بڑھے، تھام لے، حاصل کر لے، اور جو چاہے پیچھے پیچھے رہ جائے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اور یاد رکھو کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان، ہر شخص، ہر وہ جسم جس کے اندر جان ڈال دی گئی ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنے کاموں کی مرہون منت ہے، جو اس نے کیا اس کا اس کو بھگتنا ہوگا۔ الا اصحاب الیمین، ہاں اصحاب یمین، دائیں ہاتھ والوں کو تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے۔ الا اصحاب الیمین، یہ خوف، یہ ڈر، اس سے اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے بالکل دور ہے۔ فی جنات، جنتوں میں ہوں گے، یتساءلون، آپس میں پوچھ رہے ہوں گے، عن المجرمین، ان لوگوں سے جو مجرم بن کے اللہ کے حضور حاضر ہوئے، ان سے جا کے کہیں گے ما سلککم فی سقر، اور دوزخ میں جلنے والے مجرموں
ما سلککم فی سقر، تمہیں اس دوزخ میں کس نے لا ڈالا؟ آگے سے وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. لم نک من المصلین، ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے. ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، کمزور کو، بے کس کو، تنگ دست کو، گرے ہوئے کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے. الٹا لاجک دیتے تھے جاؤ جا کے کوئی ہنر سیکھ لو کما لو. وہ بھوکا، اس کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم کھیل تماشا کرنے والوں کے ساتھ کھیل تماشے میں مگن تھے. منظر ہے جنت والے اوپر سے دوزخ والوں سے پوچھ رہے ہیں ما سلککم فی سقر، وہ کہہ رہے ہیں لم نک من المصلین، نماز کافروں پہ فرض نہیں مسلمانوں پہ ہے. لم نک من المصلین، وہ کہہ رہے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم کھیل تماشے والوں کے ساتھ کھیل تماشا کرتے رہتے تھے، کھیلتے رہتے تھے. اب یہ موبائل ہمیں برباد کرتا رہتا تھا، پہلے ہم بیٹھ کے گپے ہانکتے رہتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ منظر ہے قرآن کریم کا. اور چوتھی ان کے منہ سے بات نکلے گی وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم سن لیتے تھے لیکن قیامت کے دن کو دل سے نہیں مانتے تھے. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہماری موت نے آ کے ہمیں پکڑ لیا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں بے نمازی ہیں، کتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے مسکین وغیرہ کے کھانے کا اہتمام نہیں کرتے، اور کتنی بڑی تعداد میں نمازوں کے وقت ضائع ہو رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، دوست ہیں، بیٹھے ہیں، پارٹیاں چل رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ لگے ہیں، چیٹ کر رہے ہیں، میسیج بھیج رہے ہیں، سارے کے سارے. لیکن جتنے بھی لوگ ہیں نا جو کر رہے ہیں ان کو چھوڑیں، اپنا حساب کریں آپ کیا کر رہے ہیں. میں اپنا حساب کرتا ہوں، آپ اپنا کریں. یہ قرآن کریم کا دوسرا منظر ہے. آئے تیسرے منظر کی طرف. اپنے آپ کو اس منظر میں رکھ کے دیکھیں، اپنے بچوں کو رکھ کے دیکھیں. ہے ہمت؟ سوچنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تو پھر ایسے کام کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ فرما لینا. اے رب کریم ہمیں اپنے گھر والوں کو ایسے عذاب سے بچانے کی تدبیر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. قرآن کا جملہ جس کو سمجھ آ گیا وہ آخرت کا ہو کے رہ جائے گا، وہ اللہ والا ہو جائے گا. ایک جملہ ہے، ایک جملہ، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تو طاق لگا کے بیٹھی ہوئی ہے آپ لوگوں کی، ہر انسان کی. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم طاق لگا کے بیٹھی ہے. للطاغین مآبا، سرکشی کرنے والوں کے لیے وہ ایک ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا، اس میں مدتوں کئی لمبے عرصے تک پڑے رہیں گے. 1 گھنٹے کی دھوپ میں اپنے سگے بیٹے کو آپ کھڑا نہیں کر سکتے، 1 منٹ کے لیے اپنی بیٹی کو چولہے پہ نہیں رکھ سکتے. ہے کسی کی ہمت؟ لیکن ان جہنم کانت مرصادا، ڈرامہ لگا ہے، میوزک، فحاشی پھیل رہی ہے، جہنم وہاں پہ گھات لگا کے بیٹھی ہے. باپ سود اور حرام کی کمائی کھلا رہا ہے، اس کے لیے جہنم گھات لگا کے منتظر ہے. تعلیم کے نام پہ فحاشی پھیلا رہے ہو، یہ جہنم منتظر ہے. دین کے نام پہ لوگوں کو فرقہ واریت اور فرقہ واریت کی پنیریاں تیار کر رہے ہو، جہنم منتظر ہے. بے پردہ ہو اور یعنی پسند ہو، غلط منظر دیکھ رہے ہو، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. اور سرکش لوگوں کے لیے، دین پڑھ کر سمجھ کر پھر بھی اس پہ عمل نہ کر کے بلکہ الٹ کر کے آنے والوں کے لیے یہ ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا، جائیں گے تو لمبے عرصے کے لیے اس میں رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں کوئی ٹھنڈی چیزیں مشروب چکھ بھی نہیں سکیں گے. الا حمیما وغساقا، ہاں کھولتے کھولتے پانی ہوں گے، سخت قسم کے پودے ہوں گے. جزاء وفاقا، یہ برابر کا بدلہ ہے. دین کو مذاق سمجھ کر اس کی تعلیمات کو روند کر آنے والے جزاء وفاقا، برابر کا بدلہ مل رہا ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا، مسئلہ یہ تھا ان کو کسی حساب کی امید ہی نہیں تھی، ان کو کسی حساب کا یقین ہی نہیں تھا. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، اپنے عمل سے ہماری آیتوں کو جھٹلا کر آئے تھے. وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا، ہم نے تو ہر چیز کو لکھا ہوا تھا، تحریر کیا ہوا تھا، شمار کر رکھا تھا.
ہم میں سے ہر شخص کی صبح و شام دن رات ہر شخص کا کلک، ہر شخص کی گفتگو سوچ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو ہم نے لکھ کر شمار کر رکھا تھا۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب چکھو یہاں پر، اب تمہیں اس سے زیادہ ہم عذاب کے سوا اور کوئی چیز تمہیں اضافے میں نہیں ملے گی، جو اضافہ ہوگا تمہارے عذاب میں ہی ہوتا رہے گا۔ یہ قرآن کا ایک اور منظر ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے اس منظر پہ بندہ رکے، سوچے، احتساب کرے، دعا کرے، اللہ مجھے اس سے بچا لے، میرے ماں باپ کو بچا، میرے بچوں کو بچا، میری اولادوں کو بچا۔ قرآن کریم کو تیزی سے پڑھ کے ختم کرنے والے، وہ ایک الگ طرز ہے عبادت کا۔ ایک جو اصل بات ہے تدبر، اپنی آخرت کی تیاری، وہ قرآن کے ان مقامات پہ رکنے سے ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے قرآن کو ہدایت اور نور بنا دے۔ جو لوگ کھڑے ہو کے خطبہ سن رہے ہیں، خطبہ کے آداب کے منافی ہے، یہاں سے چلے جائیں، اوپر جگہ تیار ہے، پورا ہال تیار ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ لوگ جوتے اتارتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے خطبہ جمعہ نہ سنیے۔ جو انتظامیہ کا ایک فرد وہاں پہ کھڑا ہو جائے، کوئی شخص وہاں پہ نہ نماز ادا کرے نہ وہاں پہ جا کے خطبہ سنے۔ آئے قرآن کریم کی طرف، جب وقت ملے قرآن کی طرف واپس چلے جائیں۔ یہ خلاصہ میری اور آپ کی زندگی کا، ہر شخص کا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ بڑی مصیبت آ پڑے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا وہ کیا کر کے آیا ہے۔ یتذکر، آج شاید وقت نہیں ملتا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن بندہ یاد کرے گا جو اس نے کیا۔ وبرزت الجحیم لمن یری، دوزخ دیکھنے والوں کے لیے سامنے بھڑکا دی جائے گی، سامنے تیار ہے، اس کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور سامنے بندہ کھڑا دیکھ رہا ہے۔ فاما من طغی، جس نے سرکشی کی، حد سے گزر گیا، اللہ کی حدود سے گزر گیا، وآثر الحیات الدنیا، اس نے اسی دنیاوی زندگی کو اپنی ترجیح بنا لیا، فإن الجحیم ہی المأوی، یہ دوزخ اسی کا تو ٹھکانہ تیار ہو رہا ہے۔ فاما من طغی وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی، جو بڑھتا گیا، سرکش ہوتا گیا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو رونتا گیا، سرکش ہوتا گیا، حد سے بڑھتا گیا، سن کر بھی نہیں عمل کیا، بد عمل رہا، گناہ گار رہا، اور پھر اللہ کے حضور ایسے پیش ہوا، وآثر الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو اس نے ترجیح بنا لیا، فإن الجحیم ہی المأوی، یہ دوزخ یہی تو اس کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن دوسرا جملہ کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی اس خواہش والی جان کو خواہشات سے روک لیا۔ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، نہیں کسی رشتہ دار کے بارے میں گفتگو کرنی۔ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، نماز کا پابند رہنا ہے، نہیں حرام کھانا، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، حلال کمانا ہے، اللہ کے حضور پیشی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کسی کا پیسہ آیا ہے لیکن واپس کر دو، میرا نہیں تھا، چلے جاؤ، اس لیے خاف مقام ربہ، اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، سامنے پیشی ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اس دن اس کے سامنے ایک ایک کر کے اکیلے پیشی ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو ان خواہشات سے بچا لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یہ جنت اسی کا تو ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے جنتیں اپنے لیے تو نہیں بنائی، فرشتوں کے لیے تو نہیں بنائی، ان انسانوں کے دینی ہے، اللہ نے وہ خالی تو نہیں رکھنی۔ اللہ تو پکار کے کہتے ہیں آؤ جنت کی طرف، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، لیکن یہ بھی بتاتے ہیں کہ دوسری طرف تم شیطان کی طرف جھک جاؤ گے۔ یہ دو آیتیں ہماری دعا ہیں، ہماری ایک خواہش ہے اور ایک ہماری اس سے پناہ کی دعا ہے۔ اما من طغی وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ، اے اللہ مجھے، میرے ماں باپ کو، میرے پیاروں کو، میرے عزیزوں کو، اس مسجد کے نمازیوں کو اس سے بچا لینا، اور فإن الجنۃ ہی المأویٰ عطا فرما دینا۔ اے اللہ قرآن کریم کے یہ مقامات جو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اے اللہ اس کو ہمیں ہدایت اور نور بنانے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے پریشان لوگ ہیں ان کے لیے قرآن میں ایک منظر ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستے بنا دے گا، مشکل سے نکلنے کے راستے بنا دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا،
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان ہی نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ اپنے معاملے چھوڑ دیتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو خود بہتر طریقے سے پہنچنے والے ہیں۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک مقدر بنایا ہوا ہے۔ یہ وہ آیت ہے، جتنے پریشان لوگ ہیں اس آیت کو پڑھ پڑھ کے دعائیں کرتے رہیں، اس کو پڑھ پڑھ کر اللہ سے اپنے رزق کی امید لگائے رکھیں۔ لیکن ہم پڑھتے ہیں، آنکھوں سے قرآن دیکھتے ہیں، ذہن سے سوچتے نہیں، اس لیے کہ یا تو جذبہ نہیں یا کبھی ہمت نہیں کی۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ قرآن کریم کے ہر پیارے منظر ہمارے حق میں اور ہمیں اللہ ان کا مستحق بنا دے، اور رب کریم ہر برے منظر سے ہمیں، ہماری اولادوں کو، ماں باپ کو بچا لے۔ اے اللہ، جو قرآن سن رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، جس کا درس سن رہے ہیں، اے اللہ وہ ہم سب کے لیے شفا، نور اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آئیے ایک اور منظر جو سن کر، جو پڑھ کر دعا بنتا ہے، خواہش بنتا ہے، کبھی اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو اس منظر میں رکھیں۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ اور پورا ہو رہا ہوگا۔ وہ وعدہ قرآن کی زبان میں سنیے، اپنی زبان میں اس کا کچھ مفہوم ادا کر دوں گا۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، جو لوگ ایمان خود لائے اور اس کے بعد ان کی اولاد، ان کی روش ایمان پر چلی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان سے ان کی اولادوں کو اس قیامت کے دن جنت میں اکٹھا کر دیں گے، ملا دیں گے۔ جس کی ماں یا باپ زندہ ہے یا فوت ہو چکے ہیں، وہ امید رکھے اگر ایمان آپس کی وراثت ہے، خون کے رشتے کے علاوہ آپس میں ایمان کا رشتہ ہے، تو وہاں پہ اکٹھا ہونا ہے۔ الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم شیء، باپ کے بعد بیٹے اگر عمل کریں، بیٹیاں عمل کریں، ہم باپ کے بیٹوں کی وجہ سے باپ کا عمل کم نہیں کریں گے، اس کا ایمان کا اجر، اس کا یہ ملتا رہے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کل امرئ بما کسب رہین، خواہشوں کی بنیاد پر نہیں، ہر جان جو کرے گی اس کی مرہون منت ہے، عمل کرنا ہوگا۔ اب جن لوگوں کو اللہ اکٹھا کریں گے، اللہ تعالیٰ منظر بیان کر رہے ہیں، وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم ان کو جنت میں اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان کو دیں گے، پیش کریں گے پھل اور گوشت، ایسا پھل اور ایسا گوشت جو ان کے دل میں آئے گا، مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جو ان کا من چاہے گا وہ ان کو وہاں پر مل رہا ہوگا، ہم ان کو دیں گے۔ جب وہ گوشت اور پھل لیں گے، یتنازعون فیہا کأسا، ان کے سامنے جام رکھے ہوں گے نوش کرنے کے لیے، وہ ہاتھ آگے سب ایک دوسرے سے بڑھ کے بڑھا کے پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ یتنازعون فیہا کأسا، ایسے جام ہوں گے، دنیا والے نہیں ہوں گے، لا لغو فیہا ولا تعصیم، وہ پی کر نہ تو کوئی غل غپاڑا کریں گے، نہ کوئی بد زبانی کریں گے، نہ اپنی ہوش کھوئیں گے، نہ کوئی گناہ کا کام ہوگا، وہ بہترین مشروب ہوں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، ان جنت میں بیٹھے لوگوں کے ارد گرد چھپے ہوئے موتیوں کی طرح وہاں کے خادم، خدمت کرنے والے خادم پھر رہے ہوں گے۔ اب جب یہ ان نعمتوں میں ماں باپ آپ سب بیٹھے ہوئے، تصور کیجئے اللہ نے کیسے کیسے آپ کو منظر بتائے ہیں۔ وہاں پر وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جنت میں پہنچ کے آپس میں گفتگو شروع کریں گے۔ جب جنت میں اکٹھے ہوں گے، کھا پی رہے ہیں، وہاں پر دیکھا بھائی ہے، باپ ہے، چچا داد ہے، خالہ پہنچ گئی، سب پہنچ گئے، وہاں پر آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین،
ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے بارے میں بڑے ہی ڈر کا شکار تھے. پتہ نہیں بیٹا ملے گا، پتہ نہیں ماں جنت میں ملے گی. انا کنا من قبل فی اہلنا مشفقین. اور دوسرا مفہوم ہے، ہم جب زندگی گھروں میں گزارتے تھے ہم سب کو ایک ڈر ہوتا تھا، پتہ نہیں دوزخ ہے جنت ہے، کیا ہوگا، قیامت ہے، بڑے ہم ڈر میں تھے. لیکن فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے. فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان کیا. ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں یہ جو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا. انا کنا من قبل ندعوہ، ہم اللہ کو اس سے پہلے بھی پکارتے تھے، ہم تو اللہ کو پکار کے آئے. انہ هو البر الرحیم، وہ بڑا مہربان، وہ بڑا مہربان، بہت ہی شفقت کرنے والا ہے. یہ ان لوگوں کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہوگا، جنت میں بیٹھ کے ہو رہا ہوگا. کیا خیال ہے؟ دعا نہ کر لیں کہ اللہ ہمیں یہ منظر، ہمارے ماں باپ کو، بچوں کو ہمیں عطا فرما دے. اے رب کریم، یہ جو منظر ہم پڑھتے ہیں، اے اللہ ہم ابھی اس کو خیال اور تصور سمجھتے ہیں. اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اس کو حقیقت بنا کے دکھا دینا. اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اس منظر کا حقدار بنا دینا. ہمارے اعمال نہیں، اے اللہ تیرے لا الہ الا اللہ کا واسطہ ہے، اے اللہ ہمیں ان مناظر سے محروم نہ کرنا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہی امتی ہونا وسیلہ بنا کے پیش کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے کی وجہ سے اس منظر کا حقدار بنا دینا. یہ قرآن کے مناظر ہیں. قرآن کے منظروں پہ رکنا سیکھیے، اپنا مزاج بدلیے، قرآن کو وقت دیجیے، قرآن پہ تدبر کیجیے، قرآن کے ذریعے اپنا حساب لیجیے، قرآن کو اپنا آئینہ بنائیے، قرآن کو اپنی زینت بنائیے، قرآن کو اپنا حساب کا ذریعہ بنائیے، قرآن کے ذریعے اپنے تمام معاملات کو دیکھیے. جب آپ قرآن کو اس طریقے سے دیکھیں گے پھر آپ کو لگے گا قرآن کریم حافظ قرآن کا یا مسجد والوں کا نہیں، سب سے پہلا آپ کی ذاتی دولت ہے، آپ کی ذاتی نعمت ہے، آپ پر نازل ہوا ہے. تب آپ کو محسوس ہوگا میرے رب نے اس آیت میں میرے فلاں معاملے کو درست کر دیا ہے، اس کے ذریعے میں اپنا فلاں معاملہ درست کر رہا ہوں، اس قرآن کے ذریعے میں اپنے فلاں گناہ کو چھوڑ رہا ہوں، اس قرآن کی آیت کی وجہ سے مجھے فلاں نیکی کی توفیق ملی تھی. پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن میرے پہ نازل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس مسجد رحمت العالمین میں ایک بڑی تعداد، تقریباً اب اوسطاً روز 50 سے 55 60 بیوہ خواتین کے 3 بچے آتے ہیں. ان کے بہت سے پہلو اس مسجد میں اس پہ کام ہو رہا ہے. ایک خاص پہلو، ایک بڑی تعداد جوان بچیوں کی جو 12 13 14 سال کی عمر میں ہیں، یا ان خواتین کی جو کام کرتی ہیں گھروں میں مختلف جگہوں پہ، جب ہم ان سے کہتے ہیں لکھ کر دو یا ہمیں لکھواؤ تمہیں کیا کیا چیز چاہیے یا ان کی ہم ضرورت لکھتے ہیں، ایک 10 سے 15% ایسی خواتین ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم باپردہ خواتین ہیں لیکن ہمارے پاس گاؤن سکاف اور اس طرح کی چیزیں خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے، ہم صرف چادر لے کے گزارا کرتے ہیں. پردہ کرنا چاہتی ہیں لیکن جو 15,000 18,000 پہ نوکریاں کر رہی ہے وہ پردہ 6-7 ہزار کا کہاں سے لے کے آئے. ایسی 12-14 سال کی بیٹیاں ہیں، جوان ہوتی ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے ہمارا باپ نہیں ہے، یتیم بچیوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہم پردہ کرنا چاہتی ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے اور وہ کبھی پردہ کبھی چادر، اور پھر آہستہ آہستہ اسی کا شکار ہو جاتی ہیں جس کا باقی خواتین شکار ہوتی ہیں. انہی بیٹیوں کے لیے، انہی خواتین کے لیے مسجد رحمت العالمین میں اللہ کی توفیق سے ایک بڑی تعداد میں گاؤن سکاف آتے ہیں، وہ ہم تقسیم کر دیتے ہیں لیکن وہ ہماری ضرورت سے کم ہیں. ایک پورا الگ سیکشن بنا رہے ہیں گاؤن اور سکاف کا، جس میں بالکل نئے گاؤن اور سکاف ان بیٹیوں کو دیے جائیں گے جو پردہ کرنا چاہتی ہیں، پابندی سے پردہ کرتی ہیں. ان کو ایک گاؤن سکاف، ایک قرآن کریم کا اچھا نسخہ اور دعا کی 2-3 کتابیں. آپ کے معاشرے کے اندر جہاں روٹی پوری نہ ہوتی ہو، ہمارا اور آپ کا شاید مسئلہ ہوگا کہ ہمارے اخراجات بڑھ گئے، بل پہلے 30-35 ہزار ہے تو اب 40-45 ہزار چلا گیا، اخراجات بڑھتے بڑھتے کچھ زیادہ ہو گئے. لیکن اللہ کی جو مخلوق ایسے حکمرانوں، بیوروکریسی کے لیے عذاب کا باعث بنی گی، وہ غریب یتیم بچے ہیں. جب مہنگائی ہوتی ہے وہ اپنا ایک وقت کھانا چھوڑ دیتے ہیں، وہ دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں، وہ راشن یہاں سے لے کے جاتے ہیں، ان کا جو راشن اب پورا نہیں ہوتا وہ باقی دن تکلیف میں گزارتے ہیں. یہ مہنگائی ان کا مسئلہ نہیں جن کی 2-4 لاکھ روپے تنخواہیں ہیں، یہ مہنگائی ان لوگوں کے لیے موت ہے، اذیت ہے. کتنے ہی خواتین اس دفعہ اس مسجد رحمت العالمین میں آئیں، گرمی آئی ہے، پنکھا چلایا، بل زیادہ آیا، پنکھا بیچ دیا، بل ادا کرنا تھا ورنہ وہ اپنا میٹر اتار کے لے جاتے. یہ جو مہنگائی ہے
امیروں کا مسئلہ الگ ہے، متوسط کا مسئلہ الگ ہے۔ جو معاشرے کے سب سے مفلوق حال لوگ ہیں وہ ایک وقت تک کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جب بھوکے رہتے ہوں گے ہو سکتا ہے ان کی بددعا وہاں تک نہ پہنچتی ہو لیکن اللہ تک پہنچتی ہے، اور جب ان کا حکمرانوں کا حساب ہوگا سب سے پہلے یہ لوگ ان کو لے ڈوبیں گے، باقیوں کا یہ کیا حساب برداشت کریں گے۔ اس لیے اپنی جو دائیں بائیں لوگ تکلیف میں ہیں ان کی ضرورتیں دیکھا کریں، ان سے پوچھا کریں، صرف تنخواہیں اور 4 چیزیں دینے سے نہیں، ان کو اپنی بیٹیاں سمجھ کے، ان کو اپنے بیٹے سمجھ کے، اپنی بہنیں سمجھ کے ان غریبوں کے پاس بیٹھیں۔ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، ہم ان سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں۔ ہمارے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا ہو، پروفیسر لکھا ہو، فلاں صاحب لکھا ہو، یہ سب ساری کی ساری قبر کے ڈھیر ہیں، مٹی کا ایک ڈھیر ہے۔ اس ڈھیر میں جانے سے پہلے ان لوگوں کو اپنے لیے اللہ کے ہاں سفارشی بنا لیجیے۔ یہ ایک پورا شعبہ ہوگا، گاؤں اسکاف کا سیکشن ہوگا۔ جو بھی اسلام آباد کی کوئی ایسی، اسلام آباد راولپنڈی ہمارے ارد گرد کے علاقوں کی ایسی کوئی خاتون ہو، کوئی بیٹی ہو، پردہ کرنا چاہتی ہے، مسجد رحمۃ اللہ علیہ اس کو پورا پردہ فراہم کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ پورا ایک سیکشن ہوگا انشاءاللہ۔ اس جمعے میں بھی، اس ہفتے کے دن بھی اور پیر کے دن بھی 500 جو مزید بیوائیں پچھلے 3 ماہ میں رجسٹرڈ ہوئی ہیں ان کو راشن اور زکوٰۃ تقسیم کی جائے گی۔ جو ساتھی آئے یہاں پہ وقت انتظامیہ سے لے کے آ جائیں، اپنے بیٹھ سے اپنے ہاتھ سے آئیں، زکوٰۃ تقسیم کریں، سر پہ ان کے ہاتھ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، کہا تھا دل بڑا سخت ہے، کیا کروں؟ آپ نے کہا تھا امسح براس الیتیم، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو۔ جو لطف نمازوں میں ہے نا، اسی طرح کا لطف ان یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے میں ملتا ہے۔ ان کے جسم میں ایک جھرجھری آتی ہے، ان کو لوگ پکڑا دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، ایسا نہ کیجیے۔ ان کو بلائیں، سر پہ ہاتھ پھیریں، ان کو اگر کوئی چیز دینی ہے پیک کر کے اچھے طریقے سے دیجیے۔ یہ جذبات کا صدقہ کیجیے، اپنے وقت کا صدقہ کیجیے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ جو قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہیں ہم سب کو قرآن ہی کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی والصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفیٰ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا اجمعین۔ اے اللہ یہاں پر موجود کھڑے بیٹھے ہر شخص کو معاف فرما دے، اس کے ہر گناہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کو معاف فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اللہم اصلح لنا فی ذریاتنا وازواجنا۔ اے اللہ ہماری بیویوں کی، اے رب کریم ہمارے اولادوں کی اے اللہ اصلاح فرما دے۔ جو بہنیں بیٹھی ہیں، جو مائیں یہاں پر موجود ہیں، اے اللہ ان کی جو خواہش ہے، جو دعا ہے ان کے حق میں پوری فرما۔ جو باپ اور بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کی ہر دعا اور خواہش کو ان کے حق میں پورا فرما دے۔ اے اللہ 2 بہنوں نے اپنی ماؤں کے لیے درخواست کی ہے، شفا کی درخواست کی ہے، اے اللہ ہماری ان ماؤں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ جتنے فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کسی بھی پیارے کو اگر قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تیرے لا الہ الا اللہ ہونے کا واسطہ ہے، تیرے غنی ہونے کا واسطہ ہے، اے اللہ اس عذاب کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ہر مرحوم کی، ہر فوت شدہ کی قبر کو منور معطر فرما دے، ہم سب کو حرام سے بچا لے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہر مسلمان کی جو مظلوم ہے اس کی مدد فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں جہاں پر جہاد کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ افواج پاکستان کی مدد فرما، ان کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ پاکستانیوں کے دلوں میں جو نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اے اللہ تمام صوبوں اور تمام علاقوں کے لوگوں کو آپس میں اللہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں ان کو زیارت بیت اللہ کا شرف عطا فرما دے، اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔